अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो लड़की जिसके साथ कॉलेज में मुबैना तौर पे एक क्लेम किया जा रहा है कि ज़्यादती हुई है, उस हवाले से जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको एक ही वीडियो में बना के बता दी थी। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने क्या किया कि एक-एक इन्फॉर्मेशन के साथ एक-एक अलग-अलग वीडियोज़ बनाए और आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। लेकिन मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया था कि पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल है, मैंने आपको बताया था लड़की के घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल है, लड़की कौन है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। अब जो आगे फर्दर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा 1 मिनट की मेरी बात आपने ज़रूर सुननी है। जो कॉलेज इंतज़ामिया है, पहले तो कहा जा रहा था लाहौर कॉलेज की लड़की है, फिर कहा जा रहा था पंजाब कॉलेज की लड़की है, फिर कहा जा रहा था नहीं वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़की है, फिर कहा जा रहा था कि नहीं वो कॉलेज किसी और की लड़की है लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। फिर उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो कॉलेज का मालिक है वो दुनिया न्यूज़ का मालिक है और वो पीएमएलएन के बड़ा करीब है, और फिर उसमें वो पंजाबी में कहते हैं जित्थों दी कोती ओथे आन खलोती, वो पहुंचों के जना बीच में ले आए मरियम नवाज को कि जी मरियम नवाज जो है उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मरियम नवाज इसकी शफाफ तहकीकात नहीं करवाना चाहती। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने उस कॉलेज के ऊपर धावा बोला, कॉलेज के दोनों गेट्स को तोड़ दिया, बुरी हालत कर दी कॉलेज की। और फिर उसके बाद जब वहां पर रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स पहुंचे, उन्होंने स्टूडेंट्स को ये पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों के पास उस लड़की का कोई सबूत मौजूद है, कोई फुटेज मौजूद है, क्या आपने ज्यादती देखी हो, आपने कोई ऐसी चीज नोट की हो। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ जी हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं बहुत सारे। अभी तक आपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, आपने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, जहां पर जगह जगह स्टूडेंट्स इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि उनके पास उस लड़की की फुटेजेस मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज इंतजामिया ने जबरदस्ती कुछ लोगों से जो फुटेजेस हैं उनको डिलीट करवाया। लेकिन मैंने ऐसे क्लिप्स भी देखे जिसमें स्टूडेंट्स का ये दावा था कि वो क्लिप्स अब भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ जनाब जी कि पुलिस का इसके बारे में क्या रद्द अमल आया है, उस लड़की के घर वालों का क्या रद्द अमल आया है, और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो कॉलेज की इंतजामिया है वो क्या कह रही है। तो ये वन बाय वन मैं सब चीजें आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि लाहौर पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास किसी किस्म की भी कोई फुटेज नहीं है। उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स को खुलेआम, पुलिस ने चैलेंज किया कि अगर आपके पास कोई फुटेज मौजूद है आप सबूत के तौर पे हमारे सामने लाइए, पेश कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जब पुलिस ने ये कहा कि फुटेज दीजिए तो फिर सब गुंग हो गए, किसी के पास भी कोई फुटेज नहीं निकली, कोई फुटेज लेकर सामने नहीं आया। आपके सामने जरा मौकफ रखती हूँ जनाब जी के शहर बानो एएसपी हैं जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास मुबैना वाक़े की कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। शहर बानो, मैं आपको याद करवाती चलूँ कि ये वो ही एएसपी हैं जिनकी पिछले दिनों शादी भी हुई है, और ये वो खातून है जिनको सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली थी जब इचरा के अंदर एक खातून ने अरबिक वाले वर्ड्स का, आपको याद है, हलवा उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसने कुर्ता पहना था और उस वक्त लोगों ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगा के उसको वहां पे रोक लिया था। उस वक्त एक क्रिश्चियन था फ्रूट चाट वाला, उसने अपनी दुकान में उस खातून को जो है वो पनाह देकर उसको बचाया था। तो अब ऐसे में ये जो शहर बानो है, इन्होंने कहा है कि जी ऐसी कोई भी फुटेज मौजूद नहीं है, जो स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं वो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है वो घर में गिरी, अपने घर में गिरी, कॉलेज में भी नहीं गिरी, वो अपने घर में गिरी, उसके पाँव पे फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि 1-2 हफ्ते के लिए तुम छुट्टी कर लो, और उसका नाम लगा के कॉलेज के अंदर जो है ये बात फैलाई गई कि खुदा ना खास्ता वो कॉलेज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है। अब इसमें ज्यादती जो है उस लड़की के पेरेंट्स के साथ भी है, क्योंकि एक तो उस लड़की का नाम खराब हो रहा है, दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स बेचारे, उनके घर जाके पुलिस बैठ गई, पेरेंट्स बेचारे कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बार बार हमारी बेटी के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए कि फर्ज कीजिए कि ये वाकया नहीं पेश आया, फर्ज कीजिए कि वो सच कह रहे हैं पेरेंट्स और उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ये बताएं कि सारी जिंदगी के लिए उस लड़की का नाम तो खराब हो गया। जब उनके मोहल्ले में पुलिस आई होगी तो लोगों ने इर्द गिर्द चैमगोइयां की होंगी, मोहल्लों के सिस्टम तो आपको पता है किस तरह के होते हैं, लोग कितनी गॉसिप्स करते हैं, लोगों ने कहना है कि हाँ जी भाई इनकी लड़की के साथ जरूर कॉलेज में कुछ हुआ है। अब जनाब जी एएसपी जो है उनका कहना था कि अगर पुलिस गार्ड को ना पकड़ती तब भी पुलिस को गलत कहा जाता। ये असल में जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा है कि इस गार्ड ने लड़की के साथ ये किया है, उस गार्ड को भी पुलिस पकड़ के ले आई, उसे भी इन्होंने तकरीबन हफ्ता अपने पास जो है ना वो रखा हुआ है, 3-4 दिन पहले से पकड़ा हुआ था, अभी भी 2-3 दिन गुजर गए हैं। आपको बता दूं कि गुलबर्ग के अंदर ये कॉलेज वाक़ है जहां पर तालिबा को सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जो है ये इल्जाम लगाकर कहा गया और उसके बाद एहतजाज करना शुरू कर दिया। फिर मरियम नवाज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। आपको बता दूं कि मरियम नवाज जो है ना
ان کی ٹیم سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو زیرو ٹالرنس ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ٹھیک 2 دن پہلے لاہور کے اندر ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو کہ بچوں کو, ٹین ایجر بچوں کو, لڑکوں کو اٹھا کے یہاں سے آزاد کشمیر سمگل کرتے تھے اور ان سے جنسی زیادتی کرواتے تھے, ان کو پکڑا گیا ہے. لاہور پولیس اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پہ چل رہی ہے, بڑا اچھا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی جو لڑکی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, وہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی کوئی نہیں ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ فوٹیج کہاں پر ہے, تو پہلے کہا جاتا ہے فوٹیجز موجود ہیں, لیکن جب پولیس کہتی ہے فوٹیج دو, فوٹیج کہیں کوئی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد اس لڑکی کے پیرنٹس جس کا نام لیا جاتا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں, وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی یقین نہیں کرتا. توڑ پھوڑ لگاتار جاری ہے. مریم نواز جو ہے انہوں نے اس کے لیے تحقیقاتی جو ٹیم ہے وہ تشکیل دی ہے, وہ بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتی ہوں. آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں طالبہ سے یہ جو زیادتی کے واقعے کے بارے میں, اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسی ہو رہی ہے لاہور میں, اصل مقصد تھا اس کو خراب کرنا اور ایسی رومر پھیلا کے جو ہے وہ لوگوں کو جلاؤ گھراؤ کروانا, توڑ پھوڑ کروانا. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بہت ایکٹیو ہیں جو سب سے زیادہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں. 48 گھنٹوں کے اندر تحقیقات کر کے مریم نواز نے 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا کے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں کام کرے گی, جبکہ سیکرٹری داخلہ, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن, سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن, سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ہیلتھ کمپنی اس کے ممبرز ہوں گے. اور حکام کے مطابق کمیٹی اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی ممبر بنا سکتی ہے, اور مبینہ زیادتی کے حوالے سے شواہد اکٹھے کر کے کالج کے طالبات, اساتذہ اور انتظامیہ کے بیانات کو بھی ریکارڈ کیا جائے گا, اور اس کے بعد فوری رسپانس دیتے ہوئے پولیس اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی. یہ تو پولیس کی بات ہو گئی, یہ تو ہو گئی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی. لیکن میں آپ کو یہاں پہ میں بڑی غصے میں بیٹھی ہوں, پتہ کس بات پہ؟ مجھے اپنے اداروں کے اوپر غصہ ہے. اداروں کے اوپر غصہ یہ ہے کہ کیا بھونپو بن کے آرام سے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب اگر پروپیگنڈا پھیلانے والا جھوٹ بول رہا ہے, اگر وہ جھوٹی خبر کو پھیلا رہا ہے, اگر آپ سچ پہ قائم ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی لڑکی موجود ہی نہیں, کسی لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا, تو جس وقت سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں, وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اسپیکولیشنز پھیلتی ہیں, غلط انفارمیشن کا پھیلاؤ ہوتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ فوری میڈیا پر وہ خبریں دینا شروع کر دیں, فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ ان خبروں کو پھیلائیں اور بتائیں کہ یہ جو خبر پھیل رہی ہے جھوٹی ہے, فوری طور پہ آئیں, اس کا ریپڈ رسپانس دیں. آپ لوگ بھونپو بن کے بیٹھے رہتے ہیں, پھر وہ خبر پھیل جاتی ہے. تو بہرحال ہمارے اداروں کو نا اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. مطلب یہ کوئی حرکت ہے کہ مطلب ایک خبر پھیل جاتی ہے, پوری دنیا میں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے, اور آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں فیک نیوز ہے. فیک نیوز کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ایک دجالیت کے دور میں زندہ ہیں, آپ ایک فتنے سے نمٹ رہے ہیں, اور اس فتنے کو ختم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا پہ یقین کریں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے, اور لوگ ٹک ٹاک کے اوپر کلپس چڑھا رہے ہیں. میرے خیال سے حکومت کو اب اس بارے میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو بھی غلط خبر پہ یقین کر کے توڑ پھوڑ کے لیے باہر نکل جائے گا, جو بھی یہ حرکات و سکنات کرے گا, اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی. اب میں آپ کے سامنے نا ذرا ایک فوٹیج پلے کرتی ہوں, ذرا دیکھیے گا کالج کے اندر جو انتظامیہ کا ایک شخص ہے اس نے کیا بتایا ہے, آپ ذرا یہ نوٹ کیجئے. آپ سے یقیناً سی سی ٹی وی فوٹیج لے گئی ہوگی. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا نام؟ فہیم یوسف. اچھا فہیم, ہوا کیا ہے؟ ویسے تو یہ 2-3 دن سے معاملات چل رہے تھے, پولیس آئی, انویسٹیگیشنز چل رہی تھی. میں مارننگ میں آیا ہوں تو باہر یہ رستے بلاک ہوئے تھے, اندر آئے تھوڑی دیر, کوئی میرا خیال ہے کوئی 15-20 منٹ گزرے. بچے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں کسی اور کیمپسز کے, اور سیول کپڑوں میں بھی لڑکے آئے ہوئے ہیں. وہ بس اندر گھسے ہیں, انہوں نے کوئی بات نہیں سنی, پولیس کی بھی نہیں انہوں نے مانی, انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. یہاں پر سیکیورٹی نہیں تھی؟ کم از کم کوئی 2-3 ہزار 4 ہزار بچہ ہوگا یہاں پہ. اتنے بچے کے سامنے سیکیورٹی کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کھڑی تھی, ہماری سیکیورٹی نے بھی ان کو منع کیا, سٹاف نے منع کیا, ایون کہ اسٹوڈنٹس نے, میل اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز کو دھکے مارے. یہ آئی ٹی روم ورک کیسے کرتا تھا؟ یہ ہمارا سیٹ اپ لگا ہے, کیبنٹ ہے, یہاں پہ سوئچز لگے ہیں, ٹھیک ہے جی, انٹرنیٹ ہے, یہاں پہ ہمارے این وی آر ہوتے ہیں, ان کے تھرو کیمراز چلتے ہیں ہمارے. اچھا, یہ کیمراز بھی جو ہے یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. کس دن کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے؟ سر یہ تھرسڈے کا کوئی واقعہ بتا رہے ہیں, جو کوٹ کیا ہے انہوں نے, وہ جو میسیج ہے
اس میں کیا ہے جی وہ بریک ٹائم کا کوئی انہوں نے لکھا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے کہ جی وہ گارڈ بریک ٹائم میں آیا ہے جی وہ لڑکی کو پارکنگ ملے گی 3rd فلور سے، تو یہ معاملہ ہوا ہے. اچھا تو پارکنگ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس کمرے کے علاوہ کمرہ نہیں ہے. سر پارکنگ میں ہی کہا گیا ہے، کسی کمرے کا تو کہا ہی نہیں گیا نا، وہ پارکنگ کا ہی بتا رہے ہیں. چلے اگر سر کمرے کا بھی اگر وہ کہتے ہیں تو کیمراز لگے ہیں. پولیس آئی تھی؟ جی بالکل. آپ سے یقیناً CCTV فوٹیج لے گئی ہوگی. ہاں جی انہوں نے ریسیو کیا. آپ نے بھی اب آپ یہ سن لیجئے کہ وہ بندہ جو انتظامیہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ بیسمنٹ تو کھلم کھلی ہے، وہاں پہ صرف ایک کمرہ ہے، وہ کمرہ بھی کیمراز کو کنٹرول کرنے والا کمرہ ہے جو انتہائی کنجسٹڈ ہے، جہاں پر صرف لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں. اور ایسے میں ایک غلط افواہ کو پھیلا کے لوگوں کا غصہ اتنے ساتویں آسمان تک پہنچا دینا، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو گارڈ کو، وہ گارڈ کون ہے کوئی پتہ نہیں، لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے گھر والے جو ہے نا پولیس کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں مت آئیے، ہماری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا. تو مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا. اور 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ آ جائے گی. اب مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ ابھی اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں یہ سچا واقعہ ہے، تو 48 گھنٹے کے اندر جب فورینزک رپورٹ بھی آ جائے گی اور اس کے بعد یہ واقعہ جھوٹ ثابت ہوگا تو پھر باقی سب کیا کریں گے؟ یعنی کہ آپ کے ملک میں ایسی ہو رہا تھا اور باہر جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور جو یہ کروانے والے تھے وہ خوش ہو جائیں گے کہ واہ جی واہ، ہم جو چاہتے تھے کہ انریسٹ ہو وہ ہو گیا. تو کبھی بھی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی ایک بار تصدیق کر لیا کرو، لیکن انفارچونیٹلی لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں. بہرحال اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے، جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کروں گی، جو رپورٹ آئے گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.